اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ برادران اسلام اور خواتین ملت کو عید کی مبارکبادیاں۔ اللہ تعالیٰ عید کی خوشیاں سب کو نصیب فرمائے۔ چاند دیکھنے کے بعد عید کا یہ تکبیر پڑھتے رہتے ہیں نماز ختم ہونے تک عید کی۔ جب جب موقع ملتا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس تکبیر کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ شروع میں 2 مرتبہ بھی اللہ اکبر بولتے، 3 مرتبہ بولتے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد 1 مرتبہ بولتے، 2 مرتبہ بولتے، سب جائز ہے انشاءاللہ۔ تو عید کب ہوگی؟ چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ 4 شنبے کی شام کو، تو انشاءاللہ جمعرات کو عید ہوگی۔ چاند نہیں نظر آیا تو ہم کو جمعرات بھی روزہ رکھ کر جمعے کے دن عید منانا ہے۔ عرب ممالک کے اندر تقریباً طے ہو گیا ہے کہ جمعرات کو پورے عرب ممالک کے اندر عید ہوگی۔ رمضان شروع کرتے وقت ذرا اختلاف تھا، کچھ عرب ممالک کے لوگ رکھے منگل کو اور کچھ لوگ رکھے 4 شنبے کو، مگر عید کا جیسا وہ دیے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ جمعرات کے دن پورے عرب ممالک میں چاند یہ عید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہے، اگر چاند نہیں نظر آیا 4 شنبے کی شام تو ہم کو 30 روزہ پورا کرنا ہے، تو جمعے کے دن عید آئے گی۔ تو عید جب جمعے کو آئے تو کیا عید کی نماز بھی پڑھنا ہے، جمعے کی نماز بھی پڑھنا ہے کیا؟ صحیح بات یہی ہے، عید کی نماز بھی پڑھنا ہے، جمعے کی نماز بھی پڑھنا ہے۔ اگرچہ کہ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے سے کہ عید کی نماز پڑھ لیا جمعہ ختم، جمعہ نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اس کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ دونوں پڑھیں گے، جمعہ کا دن آئے تو عید کی نماز بھی ہے صبح میں، اور اس کے بعد جمعہ کی نماز بھی ہے، دونوں صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دور دور سے آتے تھے عید کی نماز کو، تو جمعے کے دن عید آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تم اپنی اپنی جگہ پڑھ لو۔ کیا پڑھیں گے؟ وہ جمعہ کی نماز ظہر کی نیت سے پڑھ لیں گے، ظہر پڑھ لیں گے، ان کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں نا۔ صبح 6:30 بجے سمجھو کہ عید کی نماز ہو گئی تو پھر 12 بجے آنا، 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کہاں سے گھوٹوں پر بیٹھ کر آنا۔ اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی، اپنے اپنے جگہ پڑھ لو، تو وہ ظہر پڑھے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا مجمعون، ہم مدینے والے جمعہ پڑھیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن عید کی نماز بھی ہے، جمعے کی نماز بھی ہے۔ اب اس وقت ہم کو پہلا کام جو کرنا تھا چاند دیکھنے کے بعد صدقۃ الفطر دینا تھا، 2.5 کلو غلہ، ایک ہی غلہ دینا ہے، 2-3 غلہ ملا کے نہیں دینا ہے۔ آدھا کلو گیہوں، آدھا کلو چاول، آدھا کلو آٹا، آدھا کلو شکر، نہیں، ایک ہی دینا ہے کچھ بھی۔ اب مارکیٹ میں ایک چیز ملتی نہیں ہے 2.5 کلو، تو 2 کلو ہے، 2 کلو لے لیا، آدھا کلو دوسرا ملا کر دے سکتے، سوائے ایسا تقسیم کر کے نہیں دینا، پیسہ بھی نہیں دینا، بلکہ غلہ ہی دینا۔ صحیح بات یہی ہے، اکثر علماء کا فتویٰ یہی ہے، تو لہٰذا پیسہ نہیں دے سکتے صدقۃ الفطر کا۔ اب چونکہ اس مرتبہ لاک ڈاؤن ہے، پتہ نہیں کس وقت کیا پابندی رہے گی،
اس لیے صدقۃ الفطر ابھی دے دیں، آج ہی دے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا ہوگا کل پرسوں کیا ہوگا معلوم نہیں نا، اس لیے صدقۃ الفطر آپ چاہیں تو دے دیں گے۔ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے، اپنے گھر والے سارے لوگوں کی طرف سے دیں گے، جو روزہ رکھے، جو روزہ نہیں رکھے وہ بھی دیں گے۔ جو پیدا ہوئے یعنی کہ رمضان چاند نظر آنے سے پہلے، ان کا بھی صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے۔ سب کا صدقۃ الفطر نکال کے بھیج دینا چاہیے، چاہے تو 2-3 دن پہلے ہی، جیسے آج ہے، آج کا آج نہیں تو کل آپ ان کے یہاں بھیج دے سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 1-2 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر نکال دیا کرتے تھے۔ اب کیوں نکال دیا کرتے تھے؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المال میں جمع کرنے کے لیے نکال دیتے تھے، لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں۔ لیکن اس وقت بیت المال تو ہے نہیں ہمارا، اس لیے ہم لوگوں کو بھی تقسیم کر دے سکتے ہیں صدقۃ الفطر۔ اب رہ گیا عید کی نماز کا مسئلہ۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے عیدگاہ میں تو نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجدوں میں 5-6 آدمی جو بھی ہیں ان کو اجازت ہے، لہٰذا وہ عید کی نماز پڑھیں گے۔ نماز عید الفطر کا طریقہ، جو لوگ مسجد میں پڑھیں گے 5-6 آدمی، وہ بیان بھی کریں گے، جو عید کی نماز بھی پڑھیں گے۔ دوسرے لوگ عید کی نماز حدیث کے مطابق کیسے پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز سورج جب 2 نیزہ بلند ہو جاتا، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ 25 منٹ کے بعد عید کی نماز پڑھتے تھے۔ طریقہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ باندھے، پھر اس کے بعد 7 مرتبے تکبیر بولنا، پھر اس کا ثنا پڑھیں، باقی قرات کریں، رکوع کو جائیں، سجدے کو جائیں۔ دوسری رکعت میں سجدے سے اٹھنے کے بعد 5 مرتبے اللہ اکبر کہیں، باقی نماز معمول کے مطابق پڑھیں۔ یہ 7 تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا ہے کہ نہیں، ثنا پڑھ کے 7 تکبیر، علماء کے دونوں خیالات ہیں، کون سا جو بھی کریں آپ وہ ٹھیک ہے۔ تو عید کی نماز کا طریقہ حدیث کے مطابق ایسا ہے، تو عید کی نماز ایسے پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ اگر مرد لوگ ہیں تو اپنے اپنے گھروں میں پڑھائیں، یا ایک گھر میں جگہ نہیں ہے تو ایک پڑھا کے ہٹ گئے، دوسرے لوگ آ کے پڑھیں گے، ان کے بھی امام پڑھائیں گے ان کو نماز، تیسرے آ کر پڑھائیں گے، ان کی عورتیں، ان کے گھر کے لوگ، مرد لوگ آ کے سب عید کی نماز پڑھیں گے الگ، ایک ہی گھر میں اگر جگہ نہیں ہے دوسرے گھر میں تو، ورنہ دوسرے گھروں کو لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سوشل ڈسٹینس نہیں رہے گا، اس کی وجہ سے تھوڑا اندیشہ رہتا ہے کہ صاحب کسی کو کرونا ہو گیا تو ایک پریشانی ہو جائے گی، لہٰذا اس کا خیال کیجئے، آپ اپنی نماز پڑھ لیجئے۔ گھر میں اگر 3-4 آدمی بھی ہیں تو عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ حنفی مذہب کے اندر یہ کہ آپ چاشت کی نماز پڑھ لو، سورج نکل کے 15 منٹ کے بعد پڑھتے نا، اس کو بولتے ہیں چاشت کی نماز۔ کہے کہ صاحب عید کی نماز تو گھر میں نہیں ہے، اس لیے چاشت کی نماز پڑھ لو، ایسے حنفی مذہب کا فتویٰ ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے حدیث سے، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں عید کی نماز ہی گھروں میں پڑھ لیں گے۔ عام طور پر عید کی نماز کے بعد لوگ مصافحہ کرتے، ہاتھ ملاتے، نہیں ملانا چاہیے۔ اس وقت ہاتھ ملانا بھی کہتے ہیں کہ صاحب کرونا کو دعوت دیے جیسا ہے۔ ہاں البتہ دعا کر سکتے ہیں، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ تم سے اور ہم سے عبادتیں قبول کرے، تقبل اللہ صیامکم و قیامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے روزوں کو بھی، تمہاری تراویح کو بھی قبول کرے۔ ایسا سلف دعا دیتے تھے، تقبل اللہ منا و منکم، تقبل اللہ صیامکم و قیامکم، اور اس طرح کی دعا آپ دے سکتے ہیں، ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ جب ہاتھ نہیں ملا تو گلے ملنے کا کیا سوال ہے؟ ویسے بھی گلے ملنا ایک بدعت ہے، کوئی دوست اب آپ مل لیتے ہیں خوشی میں تو اور بات ہے،
لہٰذا جب ہاتھ نہیں ملا سکتے تو گلے کیسے ملائیں گے؟ تو میں کہہ رہا تھا صاحب گلے ملانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، گلے ملنے کا ملانے کا۔ دوست احباب ملا لیتے ہیں تو اس کو بدعت بھی نہیں بولتا، ناجائز بھی نہیں بولتا، ہاں ویسے لوگ ملیں۔ لیکن عام طور پر کیا ہو گیا، ایک 10-12 سال کا بچہ ہے، ایک 70-80 سال کا بڈھا ہے، دونوں گلے ملتے ہیں، ارے عید بھائی گلے ملنا۔ اور اسی طرح کوئی بھی دو آدمی آمنے سامنے سے سائیکل سے 2 ویلر سے جا رہے آ رہے ہیں، فوراً روکتے ہیں بریک ڈال کے، آ کے گلے مل کے پھر اس کے بعد جاتے ہیں۔ یہ سب بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس لیے روکتے ہیں۔ تو گلے ملنا بھی نہیں چاہیے اور اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ لہٰذا عید کے احکام یہ سب احکام ہیں، ان باتوں کا خیال کیجیے۔ ایک مسئلہ جو اور بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب مہندی لگانا، عورتیں خیر مہندی لگاتی ہیں، عید کے دن ہے، خوشی کی بات ہے تو لگا سکتے ہیں۔ مرد لوگ اپنی چھوٹی انگلی میں تھوڑی مہندی لگاتے، نہیں تو تلوے میں مہندی لگا لیتے ہیں۔ یہ جو بالکل جائز نہیں ہے، یہ تو سمجھیے کہ ایک ناجائز کام کر رہے ہیں، مہندی وغیرہ ہرگز نہیں لگانا۔ عید کے دن ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے گھروں کو جاتے ملتے، اب تو گھروں کو جانے کا قصہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کبھی کام آئے گی بات، اس لیے بولتے ہیں۔ جا کے کس سے ملتے، ہاتھ ملاتے؟ بھابھی سے۔ حرام ہے بھابھی سے ہاتھ ملانا، بھابھی کو جا کر مبارکباد دے کر السلام علیکم بھابھی اچھے ہیں کیا، حرام ہے، حرام ہے۔ ممانی سے نہیں ہاتھ ملانا، نہیں جا کر ان کو مبارکبادی دینا۔ چاچی چچانی جن کو بولتے ہیں، ان سے بھی یہ سب کام نہیں کرنا۔ ان سب کو بولتے ہیں محرم یا نان محرم بولتے، یعنی کہ تمہارے لیے ان کو دیکھنا، ان سے ملنا، ہاتھ ملانا، یہ سب چیزیں تمہارے لیے جائز نہیں ہیں۔ ہاں والدہ ہیں، ان سے ہاتھ ملو، ہاتھ ملانے کا سوال نہیں ہے، پھر بھی آئندہ کے لیے کبھی ایسا ہوا تو اس کے لیے بولتا ہوں۔ والدہ ہیں، بہن ہے، بیوی ہے، ہاں ان کو سب جاؤ سلام کرو اور عید کی مبارکبادی دو، اور مصافحہ مت کرو، ہاتھ مت ملاؤ۔ یہ چند باتیں لوگ کرتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ عید کے دن بعض لوگ خوشی کا دن سمجھ کے، اب تو نہیں ہے، آئندہ اس سے پہلے ہوتا تھا، سنیما کو جاتے، صاحب فل رہتا سنیما ہاؤس اس دن، یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ نہ رمضان میں، نہ عید کے دن، نہ کسی دوسرے دن فلم دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ کوئی بھی حرام کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خوشی کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ جتنا ہم لوگ گناہ سے بچ سکے، چھوٹے موٹے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے عید کی خوشی ان کو ہے جو روزہ رکھے، تراویح کی نماز پڑھے، اللہ کو راضی کرے۔ یہ بے نمازی روزہ سب کھا گیا، اس کو کیا خوشی ہے؟ اس کو تو کوئی خوشی نہیں ہے، لیکن وہ بھی عید گاہ کو آتا ہے تو آتا ہے۔ یہ سب پرانی باتیں، اب تو عید کا نہیں نا، بار بار اس کو میں دہراتا ہوں تاکہ اس کا بھی خیال کریں۔ تو عید کا دن یقیناً خوشی ہے۔ ایک اور بات ہوتی ہے عید کے دن، اب تو رات دن لوگ اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں، انتقال ہو رہے ہیں، فون اٹھائے کسی کا کال آیا تو ڈر ہوتا ہو کسی کی موت ہوئی، اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے، اور اس کرونا بیماری کو جلد سے جلد اللہ تعالی ہم سے دور کرے، امن و شانتی اور سب صحت و سلامتی کی زندگی نصیب فرمائے۔ تو انتقال ہو جاتے ہیں تو پہلی عید آتی ہے تو رشتہ دار سب ایک گھر میں جمع ہو کر غم مناتے، کبھی رو لیتے، کبھی کچھ کر لیتے۔ ایسا پہلی عید نہ 6 مہینے پہلے ہمارا ابا انتقال ہو گئے، 4 مہینہ پہلے میری بہن انتقال ہو گئی، یہ سب بدعت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کسی کا غم نہیں بنا سکتے۔ ہاں بیوہ ہے تو اپنے شوہر کا غم 4 مہینہ 10 دن وہ منائے گی، اور غم منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دکھی رہے گی، شادی وادی نہیں کرے گی وہ کسی اور سے، 4 مہینہ 10 دن کے بعد وہ کسی سے شادی کر سکتی ہے۔ باقی 3 دن غم منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ یاد آتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی دکان بند رکھا،
اور آفس کو نہیں گیا تو پرواہ نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن 3 دن کے بعد ایسا نہیں کرنا چاہیے نا۔ تو یہ پہلی عید ہو، پہلی بقرعید ہو، لوگ جمع ہو کے ایسا کرتے، ان کے گھر میں کھانا بھی نہیں پکاتے، چولہا بجھا دیتے کہ صاحب ہمارے ابا کا پہلا یہ رمضان کی عید ہے، اس لیے گھر میں کیا بھی پکانا نہیں، دوسرے لوگ کھانا پکا کے ان کو گھر کو بھیجتے۔ یہ سب ناجائز ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، لوگوں نے ایسی ایک رسم بنا کے رکھی ہے، اس لیے ان کا بھی خیال کرو، ہرگز غم نہیں۔ کتنے کے لوگ انتقال ہو گئے نا، ہر گھر میں قریب کوئی نہ کوئی غم ہے کہ صاحب کوئی نہ کوئی انتقال ہوئے، بچے سے لے کر بڑے تک بڑی ہی پریشانی کا عالم ہے، ان کو خیال کیجئے۔ لیکن اس کے لیے شریعت نے جو حکم دیا ہے، یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں، اس لیے اس کو خیال کیجئے اور زیادہ سے زیادہ سب کام کرتے رہیے۔ رمضان جانے کے بعد عام طور پر لوگ نماز چھوڑ دیتے، رمضان تک نماز پڑھتے، یہ اور بھی بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، عید کی خوشی میں اچھے کپڑا پہننا نا، کپڑے لے کر رکھے ہوں گے، نہیں تو پرانے کپڑے دھوبی کے پاس استری کر کے پہن کے آئیں گے، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ جو بھی کپڑا آپ پہنیں گے آپ کی عید ہو جائے گی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، شیونگ حجام کی دکان میں کیوں لگا کے کھڑے رہتے ہیں، خیر حجام کی دکان سب آج کل بند ہے، شیونگ وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ گھر ہی میں شیونگ کر لے گا۔ عید نا، خوشی اللہ کو راضی کرنا، یہ عید ہے۔ شیونگ کرنا بھی اور استری والے کپڑے پہننا بھی یہ عید نہیں ہے، یہ خوشی نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، ان کا خیال کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، ان سب باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو عید کی خوشی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی کرونا جیسے خطرناک مرض کو، بیماری کو ہم سے جلد دور کرے۔ اس کے لیے جو لوگ 4-5-6 آدمی بھی ہیں مسجد کے اندر دعائے قنوت کر سکتے کہ اللہ اس مصیبت کو دور کر، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں دعا بھی کر سکتے، دعائے قنوت۔ اور عشاء میں تو رمضان میں دعا کرتے ہیں، اس لیے وہ نہیں ہے، باقی 4 نماز میں اور عشاء کی تراویح کی نماز کے بعد جو قنوت کرتے ہیں اس میں بھی 2-3 جملہ یہ ملا لے سکتے ہیں۔ رمضان کے بعد بھی ظہر میں، فجر میں، عصر میں دعائے قنوت کر سکتے ہیں، یہ بیماری جلد سے جلد دور ہونے کے لیے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہم کو اللہ تعالی عید کے دن سارے گناہوں کو ہمارے معاف فرما دے، اور اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو، دنیا کے سارے لوگوں کی پریشانیوں کو اللہ تعالی دور فرمائے۔ جو لوگ اس بیماری میں انتقال ہو گئے، اللہ تعالی ان سب کو جنت نصیب فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جتنے لوگ باقی ہیں اللہ تعالی ان سب کو ایسی مصیبت بیماری سے بچائے، سب کو صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ اللہ نے 2 نعمتیں دی ہیں لیکن لوگ اس کا خیال کرتے نہیں، ایک تو صحت اور تندرستی، اس کو باقی رکھنا، یہ وہ کھا پی کے بیکار کر کے صحت نہیں بگاڑ لینا، اور اسی طرح جو ٹائم ملتا ہے کھانے پینے ضرورت کے علاوہ ان ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا، جب بھی ٹائم ویسٹ ملتا ہے اللہ کو یاد کرنا، کو سبحان اللہ پڑھنا، اس طرح پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔